बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, प्याज दुनिया भर में मशहूर सब्जी है। रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने की वजह से हर कोई इससे बखूबी वाकिफ़ है। इसकी चंद अक़साम हैं। हर किस्म की तासीर यकसां है। आमतौर पर सफ़ेद और सुर्ख रंगों में ये कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इसे सालन पकाते वक्त मिसाला की जगह इस्तेमाल किया जाता है। बतौर अचार सिरका में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। प्याज से चटनी भी तैयार की जाती है और सलाद के तौर पर भी खाया जाता है। प्याज के बीज स्याह रंग के और निहायत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए बाज लोग कलौंजी को भी प्याज का बीज ही समझते हैं। प्याज और प्याज का बीज दवाइयों में आम इस्तेमाल होता है। प्याज में प्रोटीन, नमकियात, फास्फोरस और विटामिन होते हैं। इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। प्याज को टमाटर के साथ मिलाकर सब्जी के तौर पर भी पकाया जाता है और ये काफी लजीज होता है। खास तौर पर सुर्ख प्याज एक खुदादाद नेमत है। आपको बताते चलें कि सिर्फ प्याज और इसके बीज ही फायदेमंद नहीं हैं, बल्कि इसका छिलका भी फवाइद की दौलत से माला माल है और सेहत के लिए बेहतरीन और बहुत सी बीमारियों में नाफे है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ प्याज बल्कि दर्जनों फवाइद के हामिल प्याज के छिलकों के फायदे और इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस रोज मिलती रहें। दोस्तों, कमोबेश 60 के करीब अहादीस हैं जिनमें प्याज का जिक्र आया है। उनमें से चंद अहादीस आपको सुनाते हैं। खयार बिन सलमा से रिवायत है कि उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से प्याज के बारे में दरियाफ्त किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खाना तनावुल फरमाया उसमें प्याज शामिल था। हजरत अता बिन मुआविया बिन कुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों दरख्तों यानी लहसुन और प्याज से मना फरमाया है और फरमाया है जो इन्हें खाए वो हमारी मस्जिद के करीब हरगिज न आए, और फरमाया कि अगर तुम्हें इसे जरूर ही खाना हो तो इसे पकाकर इन्हें मार दो, यानी इनकी बदबू को पकाकर ज़ाइल करके फिर खाओ। इन हदीस मुबारका में कच्चा प्याज और लहसुन खाने के बाद मस्जिद से अलग रहने का हुक्म है, क्योंकि प्याज और लहसुन खाने के फौरन बाद मुंह से बदबू आती है। यह वो तरकारी या सालन जिसमें प्याज और लहसुन का ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो वो खाने के फौरन बाद मस्जिद न आए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज के औकात के करीब इस तरह की कोई भी बदबू वाली चीज इस्तेमाल न करें। इसी तरह और भी अहादीस हैं जिनमें जिक्र मिलता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना किया तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने समझा कि शायद इन चीजों के हराम का हुक्म नाजिल हो गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कौन होता हूँ हलाल को हराम करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए लहसुन और प्याज को कच्ची हालत में पसंद नहीं फरमाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नजूल होता था और इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में भी मिलता है। जब एक शख्स की दावत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज खाने से इनकार किया तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी इनकार कर दिया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खाओ, क्योंकि जिनसे मैंने मुलाकात करनी होती है तुमने नहीं करनी होती। तो चलें अब आपको प्याज और इसके छिलकों के मुख्तसरन फवाइद बताते हैं ताकि आप इनसे से ज्यादा फायदा उठा सकें। दोस्तों, प्याज की अफादियत के मुतालिक तिब्बी और साइंसी माहिरीन ने मुतअद्दिद तहकीकात की, जिनके मुताबिक ये सब्जी एंटीऑक्सीडेंट मादों से भरपूर होती है और शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी इंसानी जिस्म को मदद फराम करती है। प्याज न सिर्फ सेहत के फवाइद से हमें माला माल करते हैं, बल्कि इनके कई दीगर शानदार इस्तेमाल भी हैं। प्याज के कीमियाई तजर्बे से मालूम हुआ है कि इनमें हयातीन और दूसरे अज्जा बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। इनमें शाइस्ता चूना, तांबा, फौलाद, गंधक, मैग्नीशियम और पोटाशियम शामिल हैं। प्याज एक मुफीद गिजा है जिसमें फास्फोरस के अलावा फौलाद भी पाया जाता है, जो हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। प्याज को सलाद के तौर पर अपनी रोजमर्रा खुराक के साथ जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दाल या सब्जी के साथ खाने से खून में शक्कर की सतह कम रहती है, जिससे शुगर जैसी मूजी बीमारी से बचा जा सकता है। प्याज में क्रोमियम होती है जो कि शुगर के असरात में कमी करती है।
اگر پیاز کے اوپر ایک لیمو نچوڑ لیا جائے تو نہ صرف ذائقہ میں اچھا ہوگا بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ پیاز ہمیں گرمی میں لو لگنے سے بھی بچاتا ہے۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز انتہائی فائدہ مند سبزی ہے، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اسے دن میں کس وقت کھانا چاہیے کہ فائدہ دے، کیونکہ اگر یہ دن میں کسی غلط وقت کھا لیا جائے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو مردوں کو کسی قسم کی بھی ادویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا اور ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور اس مقصد کے لیے کچا پیاز استعمال کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جن میں پیاز کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ پیاز کو صبح یا شام کے وقت بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں اس کا استعمال قوت باہ کو مزید کم کر دے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانا مردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لہٰذا رات کے کھانے میں اسے ہاتھ بھی مت لگائیں اور صرف دوپہر کو ہی استعمال کریں۔ کچا پیاز ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے کیونکہ اس میں سلفائڈ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ہمارے جسم کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ پیاز دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سرخ پیاز کے استعمال سے کینسر، خاص طور پر پراسٹیٹ کینسر کی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بریسٹ کینسر، کولون کینسر اور پھیپھڑوں کے ٹیومر کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ پیاز پھیپھڑوں کے کام کرنے کے نظام کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے استعمال روزمرہ کی بنیاد پر کریں تو ہم میں شوگر کے ہونے کے چانسز بھی کم رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز موسمی بیماریوں سے بچنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ دمہ میں کچا پیاز کھانا مفید رہتا ہے۔ پیاز فالج کی بیماری سے بچاتا ہے۔ زخم پر پیاز باندھنے سے آرام آ جاتا ہے اور 2 ہی دن کے اندر زخم خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گلے کے بڑھے ہوئے غدود، کالی کھانسی، دمہ، پھیپھڑے اور حلق کی بیماریاں، نزلہ زکام، شوگر، سر درد، مرگی، معدے کے زخم کے امراض میں پیاز کا استعمال شفا بخش ہے۔ زہریلے کیڑے، سانپ اور بچھو کاٹ لے تو جسم کے اس حصے پر پیاز اور نوشادر کا پانی لگائیے، سوزش جاتی رہے گی۔ پیاز کو پکا کر کھلانے سے یرقان، پرانی کھانسی، سینے کی جلن اور بلغم کے انجماد میں خاص طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اسے کھانے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ سرکہ میں اگر اس کا اچار بنا کر استعمال کیا جائے تو تلی کے درد میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ صفراوی متلی وغیرہ دور ہوتی ہے۔ آنکھ کی سوزش، سفیدی اور موتیا کی ابتدا میں پیاز کا عرق شہد میں ملا کر آنکھ میں لگانے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ پیاز کو پیس کر اس کا لیپ بالوں پر لگانے سے سیاہ بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بدن پر سیاہ داغ ہوں تو ان پر پیاز کا عرق لگاتے رہنے سے سیاہ داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا عرق آدھا چھٹانگ صبح صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے مثانے کی پتری خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق چند قطرے کان میں ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تمدن عرب نامی کتاب میں فرانسیسی مصنف ڈاکٹر گیتا بابان لکھتا ہے کہ کھجور کے بعد عربوں کی بہترین اور پسندیدہ غذا لہسن اور پیاز جیسی سبزیاں تھی، کیونکہ ان میں لاتعداد بیماریوں کا علاج ہے۔ پیاز کے چھلکوں کے فائدے۔ عام طور پر ہم پیاز کا چھلکا اتار کر پھینک دیتے ہیں، مگر یقین کیجئے بے پناہ فوائد کا یہ مرکب پھینک کر ہم بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پیاز کا چھلکا پھینکنے کی بجائے ان سے شاندار فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پیاز کے چھلکے کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ اینٹی آکسیڈنٹس یعنی عملے تکسید کو روکنا ہے۔ کئی دوسرے فوائد کے ساتھ پیاز کے چھلکے مزاج کو تازہ رکھنے، بلڈ پریشر میں توازن قائم کرنے اور شریانوں کی بندش کو کھولنے میں مدد دیتے ہیں۔ پیاز کا چھلکا فائبر اور فینولا جیسے مرکبات سے بھرپور ہوتا ہے اور پیاز کا چھلکا بند شریانوں کے لیے کسی اکسیر سے کم نہیں۔ پیاز کا چھلکا نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے اور سرطان جیسی بیماری کی روک تھام اور معدے میں پیدا ہونے والے تبخیر کی روک تھام میں بھی مدد دیتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پیاز کے چھلکوں میں قدرتی طور پر وٹامن اے، سی اور ای کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو فلیوونائڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انسان کو شوگر، موٹاپے، کینسر سمیت دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پیاز کے چھلکے کو سکھائیں اور پھر اسے پانی میں ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ 15 منٹ بعد برتن کو چولہے سے ہٹا لیں۔ جب یہ پانی پینے کے قابل ہو جائے تو اس میں حسب ذائقہ شہد ملائیں اور پھر اسے چائے کی طرح استعمال کریں۔ ماہرین کے مطابق پیاز کے چھلکے کی چائے پینے سے پرسکون نیند آتی ہے اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔
اسی طرح اینٹی آکسیڈنٹ جلدی امراض بھی ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے لیے پیاز کے چھلکوں میں ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو کولیسٹرول کے لیول کو کنٹرول میں رکھنے کے ساتھ بلڈ پریشر کو بھی معتدل رکھتا ہے۔ اگر آپ کو جلد کی تکلیف یا کسی قسم کی الرجی ہے تو پیاز کے چھلکے کو اس پر ملنے سے یہ تکلیف کم ہو جائے گی۔ پیاز کے چھلکے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ چائے کے چھلکوں کا پانی بالوں کو نرم و ملائم بنانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کے چھلکوں کو ابال کر اس پانی سے سر دھوئیں، بال نرم و ملائم ہونے کے ساتھ مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ چھلکوں کو پانی میں ڈال کر ابالیں اور پھر اس میں 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر صبح استعمال کریں۔ روزانہ 1 چمچہ پینے سے جسم توانا رہے گا اور تھکن کا احساس کم سے کم ہوگا۔ تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پیاز اور پیاز کے چھلکوں کے متعدد فوائد بتائے اور احادیث مبارکہ سے بھی پیاز کے متعلق آپ کو بتایا، تو اس سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔